نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک جوان تھا جس کو علقمہ کہا جاتا تھا۔ وہ بڑا عابد و زاہد تھا۔ نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ بڑی تندہی سے ادا کرتا تھا۔ وہ بیمار ہو گیا اور مرض میں شدت بڑھ گئی، تو اس کی بیوی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک آدمی بھیجا کہ میرا خاوند علقمہ نزع کی حالت میں ہے، مجھ کو خیال آیا کہ اس کی حالت کی آپ کو اطلاع کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار، حضرت صہیب اور حضرت بلال رضی اللہ عنہم کو بلایا اور فرمایا، جا کر اس کو کلمہ شہادت کی تلقین کرو، لیکن اس کی زبان نہ چلتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی زبان کے کلمہ شریف پر نہ چلنے کی اطلاع دی گئی، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ عرض کیا، جی ہاں، اس کی ماں زندہ ہے جو کہ بہت ضعیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ایک آدمی بھیجا کہ اس کی ماں کو کہنا کہ اگر تجھے میرے پاس آنے کی طاقت ہو تو آ جا، ورنہ وہیں ٹھہر، میں خود تیرے پاس آؤں گا۔ چنانچہ جب وہ فرستادہ اس کے پاس گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا تو اس نے کہا، میری جان قربان ہو، میں خود حاضر خدمت ہوں گی۔ چنانچہ وہ لکڑی کے سہارے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، اے علقمہ کی ماں، سچ سچ بتا، اگر جھوٹ بولے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس وحی آ جائے گی۔ کیا حال تھا تیرے بیٹے علقمہ کا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، بڑا نمازی، روزہ رکھنے والا اور بڑی خیرات کرنے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے ساتھ کیا حال تھا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس سے ناراض ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ اپنی بیوی پر خرچ کرتا تھا اور میری نافرمانی کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ماں کی نافرمانی ہی اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے سے روک رہی ہے۔ پھر فرمایا، اے بلال، جاؤ اور بہت سی لکڑیاں جمع کرو۔ اس عورت نے کہا، یا رسول اللہ، لکڑیوں کا کیا کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے علقمہ کو جلائیں گے۔ اس عورت نے کہا، یا رسول اللہ، وہ تو میرا بیٹا ہے، میرا دل برداشت نہیں کر پائے گا جب اس کو آپ میرے سامنے آگ میں جلائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علقمہ کی ماں، اللہ کا عذاب تو دائمی ہے، اگر تو راضی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے تو اس سے خوش ہو جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، علقمہ کی اس کی عبادت، نماز، روزہ، خیرات وغیرہ کچھ فائدہ نہیں دیں گے جب تک تو ناراض رہے گی۔ اس پر اس عورت نے کہا، یا رسول اللہ، میں گواہ بناتی ہوں اللہ کو، اس کے فرشتوں کو اور جو مسلمان یہاں حاضر ہیں سب کو، بے شک میں اپنے بیٹے علقمہ سے راضی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، جا کر دیکھ کہ اس کی زبان کلمہ پر چلنے لگی یا نہیں، شاید کہ علقمہ کی ماں زبانی کہہ رہی ہو اور دل سے نہ کہا ہو۔ بلال رضی اللہ عنہ گئے اور علقمہ کے گھر سے کلمہ کی آواز سنی، پھر اندر آ گئے اور کہا، اے لوگو، بے شک علقمہ کی ماں کی ناراضگی نے روک رکھا تھا اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے سے، مگر اس کی رضامندی نے اس کو چلا دیا۔ پھر علقمہ اسی دن فوت ہو گئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کو غسل اور کفن دینے کا حکم فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور دفن کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، اے مسلمانوں کی جماعت، جو اپنی بیوی کو اپنی ماں پر ترجیح دے گا تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا کوئی فرض اور نفل قبول نہیں کرے گا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے۔